فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، کمان تبدیلی کی تقریب میں بھی شرکت۔ ایڈمرل بریٹ کوپر نے کمان سنبھالی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جنرل ڈین کین کو پاکستان آنے کی دعوت۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل ٹمپا میں امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاک امریکہ عسکری تعاون کے تسلسل پر اعتماد کا اظہار۔ ٹرمپ کا حمایت یافتہ نئی سرحدی راہداری کا منصوبہ مسترد۔ روس نے امریکہ کی ثالثی میں ارمینیا اور آذربائیجان کے مسودہ امن معاہدے کا محتاط خیر مقدم کیا، لیکن ماسکو کے خطے میں اتحادی ایران نے ٹرمپ کے حمایت یافتہ نئی سرحدی راہداری کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اکبر ولایتی نے تسنیم نیوز ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ اس منصوبے کے نفاذ سے جنوبی قزاق کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ مجوزہ راہداری ایک ناممکن خیال ہے اور یہ کبھی ممکن نہیں ہوگی، جبکہ یہ خطہ ٹرمپ کے کرائے کے فوجیوں کا قبرستان بن جائے گا۔ کراچی کا ایک اور خاندان خونی ڈمپر کی زد میں آ گیا۔ راشد مناز روڈ پر بے قابو ڈمپر نے بہن بھائی کو کچل دیا، باپ شدید زخمی، ڈرائیور گرفتار۔ 14 سالہ احمد رضا اور 22 سالہ مہنور والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ حادثے کے بعد مشتعل شہریوں کا ڈمپر ڈرائیور پر تشدد، 7 ڈمپروں کو آگ لگا دی۔ پولیس نے ڈمپر کو آگ لگانے میں ملوث 10 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ زخمی ڈمپر ڈرائیور کا ویڈیو بیان GTV نیوز نے حاصل کر لیا۔ ڈمپر ڈرائیور نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گاڑی کے نیچے کیسے آئے۔ میں نے دیکھا نہیں وہ کیا کیسا آیا ہے۔ اچھا رہتے کہاں ہوں؟ سوراپور گانا منڈی۔ کہاں پہ؟ گانا منڈی۔ گنا منڈی میں۔ قاتل ڈمپر نے مہنور کو شادی سے پہلے ہی موت کا کفن پہنا دیا۔ مہنور کی اگلے ماہ شادی تھی، ہم بچے کا جہیز جمع کر رہے تھے۔ متوفی مہنور کے چچا ذاکر کی میڈیا سے گفتگو میں اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل، کہا میرے بھائی جنہ میں ایڈمٹ ہیں، ان کے دماغ میں شدید زخم آئے ہیں۔ زخمی والد کو معلوم نہیں کہ ان کا بیٹا بیٹی جاں بحق ہو گئے۔ زخمی شاکر کپڑے کا کام کرتے ہیں۔ کراچی کے راشد مناز روڈ پر ڈمپر مالکان کا احتجاج ختم۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور ڈمپر ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات کامیاب، ڈمپر مالکان کو معاوضہ ادا کرنے کی یقین دہانی۔ ڈمپر ایسوسی ایشن نے کہا کل تک ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ شہر کے تمام مقامات سے احتجاج ختم کرنے کی کال دے دی۔ کراچی کی سڑکیں قاتل بن گئیں، بے قابو ہیوی ٹریفک اور وحشیانہ رفتار نے رواں سال 536 بے گناہ جانیں چھین دیں۔ 274 موٹر سائیکل سوار، 179 راہگیر اور 83 دیگر شہری موت کی چکی میں پس گئے۔ خون سے لت پت راستے اور ادھوری امیدوں کے درمیان درجنوں دل غم اور اندوں میں ڈوب گئے۔ شہر قائد میں ڈمپر مافیا کا راج، حکومت شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ گورنر سندھ کا مطالبہ، کامران ٹیسوری کا دل دہلا دینے والے ڈمپر حادثے میں بہن بھائی کی دردناک موت پر گہرے افسوس کا اظہار، زخمی والد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ MQM پاکستان کا لواحقین سے تعزیت کا اظہار، ترجمان نے کہا کہ ڈمپر حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ سندھ حکومت ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے میں مکمل ناکام ہے۔ سیلاب زدہ خیمے سے میٹرک میں پوزیشن ہولڈر تک کا سفر، حکومتی سرپرستی اور ذاتی محنت کے متاثر کن داستان۔ وزیراعظم سے بلوچستان کے ہونہار طالب علم اکرام اللہ کاکڑ کی ملاقات۔ شہباز شریف نے بتایا کہ اکرام اللہ کاکڑ کا خاندان سیلاب سے متاثر ہوا اور ملاقات میں اکرام اللہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آج دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ محنت سے اپنے ہدف کی طرف گامزن ہے۔ اکرام اللہ نے وزیراعظم سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کی بدولت ممکن ہوا۔ ملک میں وائرس کے ذریعے ڈیجیٹل طریقے سے تاوان مانگنے کے بڑھتے واقعات، نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ہیکرز غیر تصدیق شدہ پلیٹ فارمز اور وائرس زدہ فائلز کے ذریعے حملے کر رہے ہیں، اداروں سے تاوان مانگتے ہیں۔ سائبر حملوں سے کاروباری سرگرمیاں معطل اور فائل مکمل ضائع ہو سکتی ہے۔ سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے 39 اہم وزارتوں اداروں کو خط لکھ کر خبردار کر دیا، سائبر حملے سے بچاؤ کے لیے ملٹی فیکٹر تصدیقی نظام رائج کرنے کی سفارش۔ پاکستان کا بھارت کو طیاروں کے ذخیرے کی آزادانہ تصدیق کروانے کا چیلنج،
वज़ीर दिफा ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को भारत ने ना मार गिराया और ना ही तबाह किया। जंगें झूठ से नहीं बल्कि कौमी अज़्म और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। इस किस्म के मज़ाहिया बयानिए अंदरूनी सियासी फ़ायदे के लिए गढ़े जाते हैं। सोशल मीडिया पर अपने एक और पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये मोदी की शमशान घाट में राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मुल्क में मौजूदा निज़ाम अमलन आईनी है और न ही कानूनी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। मुल्क में ज़ाती ख्वाहिशात पर तमाम फैसले हो रहे हैं। आजकल शोशा छोड़ा जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। इस पर वकला तहरीक का आगाज कर रहे हैं। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। किसी में दम है, तसलसल रोक कर दिखाए। सेनेटर फैसल वावडा का असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का ये सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। पीटीआई ने 9 मई को जो किया उसके बाद उनमें ऐसी हरकत की हिम्मत नहीं हुई। बानी पीटीआई की कोशिश थी कि मुल्क को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर भी 9 मई की सोच की तरह पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि मेरी गुजारिश है कि पीटीआई के लोग भी जश्न आज़ादी की तकरीबात में शामिल हों। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन कौमी त्यौहार में सबको मुत्तहिद होना चाहिए।